حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے دوران ارادہ فرما لیا کہ اب میں حرمین شریفین مکہ میں مدینہ شریف جاتا ہوں۔ ایک دن آپ دارالعلوم دیوبند میں چارپائی پر بیٹھ دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان دنوں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی غیر موجودگی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ اس دوران ان کی نظر حضرت پر پڑی۔ جب درس دے کر تھک گئے تو طلباء سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے درس روکا اور دارالحدیث سے باہر نکل کر سیدھے حضرت کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت سے عرض کرنے لگے، حضرت پہلے آپ یہاں تھے، جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اس طرح تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کی طرح بلکنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں رونے دیا۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تسلی کی بات کہی اور فرمایا، انور شاہ ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے اور اب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے۔ چنانچہ شاہ صاحب کو اس طرح تسلی کی باتیں کر کے واپس بھیج دیا۔ جب شاہ صاحب چلے گئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دل میں خیال آیا کہ ان کو تو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے اور آج میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آج میرے سر پر تو استاد کا سایہ نہیں ہے جن کی دعا لے کر چلتا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی ان کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا اور طبیعت میں رقت طاری ہو گئی، لہٰذا وہاں سے اٹھے اور سیدھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی اور ڈیاڑی میں کھڑے ہو کر آواز دی، اماں جی میں محمود حسن ہوں، اگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے گھر میں پڑے ہوں تو وہ بھجوا دیں۔ چنانچہ اماں جی نے ان کے جوتے ان کے پاس بھجوا دیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے جوتے اپنے سر پر رکھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، آج میرے استاد میرے سر پر نہیں ہیں، میں ان کے جوتے سر پر رکھ کر بیٹھا ہوں، اے اللہ اس نسبت کی وجہ سے تو میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرما دینا۔ تو استادوں کی اس قدر اس وقت آتی ہے جب دیکھنے کے لیے صرف ان کے جوتے باقی رہ جاتے ہیں۔